اب دوسرا پیرا، ایک پہلوان کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ 50 برس تک ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو اس دوا سے جوڑتا رہا۔ وہ اس کا گاڑھا لیپ ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے اوپر کر دیتا تھا، جب تک ہڈی بالکل درست نہ ہو جاتی اس کو نہیں اتارتا تھا۔ اب یہ تیسرا بیان میں ہماری جو اصل مدعا ہے جس پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں، جو کہ اس دوا کی انفرادیت ہے، وہ ہے ہڈیوں کے ریشوں کو جوڑ دینا۔ تو یہ جو سمفائٹم ہے، ہڈیوں کے ریشوں کو جوڑ دینے کی طاقت اس دوا میں ہے، آرنیکا میں اور روٹا میں نہیں ہے۔ ہڈیوں کو ریشوں کو جوڑنے کی طاقت ان میں نہیں ہے۔ ایسے آرنیکا میں لکھا ہوا ہے مگر اس میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ سمفائٹم جو ہے اس سے زیادہ طاقتور ہے ہڈیوں کو ریشوں میں جوڑنے کے لیے، اور سب سے زیادہ شہرت رکھتی ہے ہڈیوں کو جوڑنے میں۔ بہرحال یہ دوسرا بیان ہے، اس میں ایک پہلوان کا ہے واقعہ ہے۔ تو اس میں جو نا ہمارا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہڈی کے جو اس کا سمفائٹم کا جو مدر ٹنکچر ہوگا، یعنی کیو پوٹنسی، مدر ٹنکچر کہتے ہیں کیو پوٹنسی، جو پہلی پوٹنسی ہوتی ہے، وہ جو نا ہڈی جب ٹوٹ جائے گی تو اس کے اوپر مرہم کے طور پر لگایا جائے گا، اور اس کے اوپر پٹی کر دی جائے گی، اور اس کے لیے پھر کھانے کے لیے تھلٹی میں استعمال کی جائے گی۔ صبح دوپہر شام ایک ایک قطرہ تھلٹی میں استعمال کی جائے گی۔ کچھ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ مدر ٹنکچر میں زیادہ مفید ہے۔ اس طرح کے 1 کپ پانی میں 5 قطرے ڈال لیں، وہ صبح دوپہر شام وہ 1 کپ پانی پئیں، پھر دوسرے دن پھر 1 کپ کا پانی میں 5 قطرے ڈالیں، وہ صبح دوپہر شام پئیں۔ اس طرح روزانہ 2 ماہ تک پئیں۔ اگرچہ ہڈی تو ہفتے 2 میں جڑ جائے گی، مگر یہ کہ مسلسل 2 ماہ تک پینا زیادہ مفید ہے، کہ اس سے جو نا بعد میں جا کر بڑی عمر میں جا کر کوئی مسئلہ پیش نہ آئے۔ مگر اس میں یہ کہ جب ساری علامات ختم ہو جائیں تو پھر ظاہر بات ہم چھوڑ سکتے ہیں اس کو۔ اب آگے تیسرا پیرا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ پہلا لیکچر آرنیکا پر تھا، وہ جلد اور عضلات کی چوٹوں کے لیے، چوٹ کا سا درد، تھکاوٹ اور حرارت کا فقدان اس کا خاصہ ہے۔ دوسرا بیان تھا روٹا پر، ہڈیوں کی جھلیوں پر چوٹ کا سا درد، ہڈیوں کا اپنی جگہ سے اتر جانا، ہٹ جانا، کف یا گھٹنوں کا ہٹ جانا، یہ اس کا خاصہ ہے۔ اور ساتھ ہم نے بیان کیا تھا کہ آنکھوں کے لیے جو باریک کام کرنے کے بعد جو تھکاوٹ ہوتی ہے اس میں مستعمل ہے، یا اس کے بعد جو مسائل پیش آتے ہیں اس میں مستعمل ہے۔ اور حمل کے دوران یا وضع حمل کے بعد اگر عورت کو کانچ نکلنے کا مسئلہ، جو پخانہ کرتے وقت، پخانے کے لیے بیٹھتے وقت جو کانچ نکل آ جائے کرے، اس کے لیے وہ مستعمل ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر کسی کو گردے اور مثانے کے امراض کے ساتھ ساتھ کمر میں ایسا درد ہو جو چت لیٹنے سے کم ہو، وہاں پر بھی وہ روٹا مستعمل ہے۔ تو اب اس موضوع پر ہماری اس جو لسٹ ایک ہم نے بنائی ہے ان ادویہ کی جو چوٹ پر استعمال ہوتی ہے، چوٹ کے بعد استعمال ہوتی ہے، اس لسٹ میں ہماری جو نا یہ تیسری دوا ہے، اور کل تقریباً 8 ادویہ ہیں جو اس لسٹ میں ہم شامل کریں گے۔ اور اس کے یہ اب تیسری میڈیسن ہے۔ اب اس کا بیان شروع کرتے ہیں۔ اس کا مزاج عضلات اعصابی ہے، اور یہ جو 8 میڈیسن سب کا مزاج عضلات اعصابی ہے، خشک سرد مزاج ہے ان کا۔ چلیں اب ہم سمفائٹم آفیشینل کا بیان شروع کرتے ہیں، اور اس بیان کو ہم نے نا 7 حصوں میں تقسیم کیا ہے، 7 پیرے بنائے ہیں۔
7 حصوں میں تقسیم کر دی میں نے، تو 7 آڈیو میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہاں پر لکھا ہوا ہے ہڈی جوڑ بوٹی۔ تو یہ ایک بوٹی سے بنی ہے، اس کی جڑ سے بنی ہے، سمفائٹم اس کا نام ہے، اور وہ چھوٹے قد کی ہوتی ہے، باریک ٹہنیاں ہوتی ہیں، اور باریک باریک چوڑا لمبائی میں اس کے پتے ہوتے ہیں، اس کے اوپر پھول ہوتے ہیں گلائی میں۔ اور یوٹیوب اور جو نا آپ یوٹیوب پر اور گوگل پر سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں سمفائٹم بوٹی کس طرح کی اس کی بوٹی کی جڑ سے بنائی جاتی ہے۔ اس بوٹی کا نام رکھا گیا ہڈی جوڑ بوٹی۔ اب یہ جو میڈیسن ہے ہومیوپیتھک میں کیسے آئی؟ یہ اس طرح آئی کہ ہومیو سے پہلے طب یونانی میں یعنی ہربل میں اس کو بوٹی کو ہڈی جوڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور اس کے لیے انہوں نے 2 کتابوں کے حوالے سے اس کے بارے میں کچھ لکھا ہے، آئیں وہ پڑھتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ ہربل میڈیسن جڑی بوٹیاں نامی کتاب میں مرقوم ہے، لکھا ہوا ہے کہ جو شخص اس کی جڑ کو کوٹ کر اس کے رس کو شراب میں ڈال کر پیتا ہے، اس کو اگر تھوک میں خون آتا ہے تو بند ہو جائے گا۔ یہاں پر ہم تینوں جگہ پر کہہ چکے ہیں، آرنیکا میں بھی روٹا میں بھی، وہ تینوں سیلان خون کو روکنے کے لیے، وہ دونوں سیلان خون کو روکنے کے مستعمل ہے، اور یہ بھی سیلان خون کو روکے گی۔ اب ظاہر بات ہے ہڈی جب ٹوٹے گی تو اس میں تو سیلان خون ہوتا ہے، بعض اوقات نہیں بھی ہوتا ہے اور اکثر ہوتا ہے، بعض اوقات اندر ہی اندر خون ہوتا ہے، تو سیلان خون کو روکنے کی صلاحیت وہ تینوں میں ہے، آرنیکا میں بھی ہے، روٹا میں بھی ہے، سمفائٹا میں بھی ہے، مگر تینوں کی چوٹیں اور مقام علیحدہ علیحدہ ہے، اور تینوں اپنی کمی زیادتی کے لحاظ سے بھی علیحدہ علیحدہ۔ بہرحال آگے لکھتے ہیں کہ اور اس سے تمام اندرونی زخم اور شگاف مل جائیں گے، بند ہو جائیں گے۔ ظاہر بات ہے کہ جب ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو ساتھ کچھ عضلات بھی متاثر ہوتے ہیں، کچھ جو گوشت ہوتا ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے، وہاں پر زخم ہوتا ہے وہ بھی اسے بھر جائے گا۔ اگر اس دوا کو کوٹ کر اور ملیدہ یعنی وہ چٹنی بنا کر ملیدہ بنا کر نئے پرانے زخموں میں بطور مرہم کے لگایا جائے تو زخم مندمل ہو جائیں گے۔ یہاں پر میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو زخم کے اوپر جو دوا استعمال ہوتی ہے نا ہومیو میں، سمفائٹم نہیں استعمال ہوتی، یہ استعمال ہوتی ہے کیلنڈولا، کیونکہ اس نے زیادہ شہرت حاصل کی ہے، زیادہ اچھا رزلٹ دیا ہے، وہ زیادہ مستعمل ہے، مگر یہ بھی لگائے جا سکتے مگر وہ لگانا زیادہ بہتر ہے۔ اب آگے، اور اگر گوشت کے قیمہ میں اس کے رس کو ملا دیا جائے تو گوشت کے قیمے کے ذرے آپس میں مل جائیں گے اور ایک گول سا بن جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو جسم کے عضلات ہوتے ہیں، جو عضلات کا مطلب ہے گوشت، جسم کے جو عضلات ہیں ان کو بھی جوڑ دیتی ہے، اور یہی کام آرنیکا بھی کرتی ہے، اور روٹا جو ہے وہ بھی یہ کام کرتی ہے، یہ سمفائٹم بھی یہ کام کرتی ہے، مگر تینوں یہ کام کرتی ہے، عضلات کو جوڑنا، خون کو روکنا، زخموں کو منتقل کرنا، درد کو روکنا، یہ تینوں کام کرتی ہیں، مگر تینوں کی جو چوٹیں ہیں نا وہ علیحدہ علیحدہ ہے۔ آرنیکا میں عضلات کی چوٹیں، اور روٹا میں ہڈیوں کے اوپر جو غلاف ہے، وہ جو جھلی ہے اس کی چوٹ اور سوزش وغیرہ، اور سمفائٹم میں ہڈی ٹوٹ جانا۔ اب آگے ایک دوسرے کتاب کے حوالے سے لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کتاب میں مرقوم ہے کہ سمفائٹم قابض ہے۔ قابض کا مطلب ہوتا ہے قبض کر دینے والی، روکنے والی۔ قبض آپ کو پتہ ہے کہ قبض کا معنی ہوتا ہے جوڑ دینا، ایسے قبض کہتے ہیں وہ پخانہ زور لگانے کے بعد سخت نکلے، جو اس سے قبض کہتے ہیں، تو وہاں پر بھی آنتیں جڑی ہوتی ہیں یا آنتوں میں باہر نکالنے کی طاقت نہیں ہوتی، اس کو قبض کہتے ہیں۔ تو یہاں پر سمفائٹم کے قابض ہونے کا مطلب وہی جو اوپر ہم بیان کر چکے ہیں کہ گوشت کو جوڑ دیتی ہے، بکھرے گوشت کو جوڑ دیتی ہے۔ آگے، اور اس کے اندر بہت لیس پائی جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ دوا مضروب کا مطلب ماری ہوئی جگہ، مضروب اعضاء میں مفید ثابت ہوتی ہے۔ یہاں پر یہ پہلا پیرا ہمارا ختم ہو گیا، اور اس سے آپ یہ سمجھ چکے ہیں کہ یہ بوٹی جو ہے نا اس کی جڑ سے یہ دوا بنی ہے، اور اس میں کیا کیا خاصیت ہے، خون کو روکنے کی، عضلات یعنی گوشت کو جوڑنے کی، درد کو ختم کرنے کی، اور جو نا ہڈی کو جوڑنے کی۔
غالباً اس پورے جو نا بیان میں ہڈی کا ذکر نہیں آیا، ہڈی کا ذکر آگے آنے لگا آگے والے پیرے میں۔ 5ویں پیرے میں لکھتے ہیں کہ ہڈیوں کی چوٹ کے علاوہ آنکھوں کے ڈھیلوں کی چوٹ کے لیے بھی یہ دوا مفید ہے۔ ڈاکٹر ایلن کہتے ہیں کہ آنکھوں کے ڈھیلوں کی چوٹ کے لیے میں نے مدت سے آرنیکا کے استعمال چھوڑ دیا ہے۔ سمفاٹم میں ایسی چوٹوں میں بہت جلد اور مستقل طور پر آرام دیتا ہے۔ تو اس اقتباس، یہ جو اقتباس ہے نا ڈاکٹر ایلن کا، دوسرا اقتباس ڈاکٹر ایلن کا کہنا ہے کہ ہڈی جوڑنے کے علاوہ ایک دوسری جگہ بھی جہاں پر یہ سمفاٹم بہت اچھا کام کرتی ہے، اس نے اچھا رزلٹ دیا ہے کہ ڈھیلے جو آنکھ کے ڈھیلے ہوتے ہیں اس پر چوٹ لگ جائے تو اس چوٹ کو بہت جلد بھر دیتی ہے، اس میں درد تکلیف باقی مسائل کو حل کر دیتی ہے آنکھ کے ڈھیلے کی چوٹ میں۔ تو وہاں پر ہم آرنیکا میں بھی کہہ چکے ہیں وہ بھی آنکھ کے ڈھیلے میں کی چوٹ میں مفید ہوگی، یہ بھی ہے۔ تو ایلن کا کہنا ہے کہ آرنیکا سے زیادہ یہ آنکھ کے ڈھیلے کی چوٹ میں کام کرتی ہے۔ اگر آنکھ کے ڈھیلے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر ہڈی موجود نہیں ہے، تو یہاں پر یہ کیونکہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، آنکھ کے ڈھیلے پہ چوٹ لگ جائے، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں، تو دونوں میڈیسن کام کریں گی، آرنیکا بھی اور یہ سمفاٹم بھی۔ مگر ایلن کا کہنا ہے کہ سمفاٹم زیادہ اچھا رزلٹ دے گی، آرنیکا بھی دیتی ہے اور یہ اس سے زیادہ اچھا رزلٹ دے گی۔ آگے مضمون کا آگے والا حصہ، ڈاکٹر ایچ سی کلارک لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ سوڈا واٹر کی گولی بوتل کھولتے وقت آنکھ میں جا لگی اور آنکھ سے خون جاری ہو گیا، فوراً ہی آرنیکا سے آرام ہوا۔ ڈاکٹر ایلن آنکھ کے متعلق، اب یہاں پر دیکھیں کلارک کا کہنا ہے کہ آنکھ میں سے خون نکل رہا اور وہ آرنیکا سے ٹھیک ہوا۔ تو یہی بات ہم پہلے کر چکے ہیں کہ آرنیکا جو نا چوٹوں کی بڑی دوا ہے، یہ آنکھ میں مؤثر ہے، اوپر جو ڈھیلے کی چوٹ وہاں پر مؤثر ہے، مگر ایلن کا کہنا ہے کہ سمفاٹم زیادہ اچھا رزلٹ دیتی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آرنیکا نہیں دے گی، آرنیکا بھی دے گی۔ آگے ڈاکٹر ایلن آنکھ کے متعلق یہ علامت بیان فرماتے ہیں کہ چوٹ کے بعد آنکھوں کے حلقے میں شدید درد ایسا معلوم ہو جیسے کہ آنکھ کے اندر کوئی کوند اوزار گسیر دیا گیا ہے۔ تو یہ ایلن کا ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ایلن کا کہنا ہے کہ آنکھ میں کی چوٹ میں سمفاٹم آرنیکا سے زیادہ مؤثر ہے، مگر کلارک کے اس نے استعمال کر کے بتایا کہ یہ بھی آرنیکا بھی مؤثر ہے۔ آگے یہاں پر یہ 5واں جو نا ہمارا پیرا جو نا مکمل ہوا۔ آگے چھٹا، اصل میں میری عادت یہ ہے کہ میں علامات کو الجھن نہیں دیتا اور ایک دوا کو دوسری دوا میں مکس اپ نہیں ہونے دیتا، جو ایک چیز فائنل ہوگی ہے بس ہوگی۔ چوتھا مضمون، ڈاکٹر ایلن، یہ جو ڈاکٹر ایلن بڑے مشہور ڈاکٹر ہیں ہومیو میں، اور ان کے کی نوٹس ہیں، ایلن کے کی نوٹس، تو یہ پلے سٹور سے ویسے مل جاتے ہیں اور مارکیٹ سے بھی یہ جو نا انگلش میں کتاب مل جاتی ہے، نیٹ سے بھی انگلش میں کتاب مل جاتی ہے، پلے سٹور میں سے اردو میں یہ کتاب مل جاتی ہے۔ تو ڈاکٹر ایلن کا اقتباس نقل کرتے ہیں ڈاکٹر کاشیرام۔ ڈاکٹر کاشیرام لکھتا ہے کہ ڈاکٹر ایلن مفصل ذیل بیان ایک مریض کے متعلق تحریر فرماتے ہیں۔ ایک عورت لڑک گئی یعنی گر گئی اور ٹخنا موچ کھا گیا، چند ہی منٹ میں اس پر ورم آ گیا اور درد بڑھتا گیا، یہاں تک کہ 1-2 گھنٹہ مریضہ کی حالت جان کنی سی ہو گئی۔ مریضہ محسوس کرتی تھی کہ اس کی ہڈی ٹوٹ گئی اور ٹوٹی ہوئی ہڈی اس کے گوشت میں گھس گئی ہے، نہ تو کسی کو چھونے دیتی تھی اور نہ نزدیک آنے دیتی تھی۔ سمفاٹم نے بہت جلد آرام دیا اور مریضہ 48 گھنٹے کے اندر اپنے کاروبار میں لگ گئی۔ ڈاکٹر ایلن کا خیال ہے کہ کانٹے چبھنے کے سے درد اس دوا کی خصوص علامت ہے۔ اب یہ ڈاکٹر ایلن کا اقتباس سنا ہمارے جو موقف کے بالکل مطابق ہے کہ ہڈی ٹوٹ جانے کا احساس،
کیونکہ اس مریضہ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، تو وہ سمفائٹم سے بہت جلد ہڈی جڑ گئی، درد ختم ہو گیا، مریضہ کام پر چلے گئی 48 گھنٹے کے اندر اندر، ان 2 دنوں میں ہی۔ تو یہ وہی بات ہے جو ہم پہلے کر چکے ہیں، جو کہ اس پہلوان کے بارے میں مشہور تھی، اور جو کہ ہومیو میں یہ اس بات یہ مشہور ہے، اور بے شمار کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ہڈی جوڑنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اور یہ کوئی چھپی بات نہیں، ہر ڈاکٹر اس کو جانتا ہے۔ ڈاکٹر ایلن جو نا، وہ ڈاکٹر لپی سے بڑا ڈاکٹر، یہ بات یاد رکھیں کہ ڈاکٹر لپی سے بڑا ڈاکٹر ہے ڈاکٹر ایلن۔ تو یہ دوسرا اقتباس جو نا ہمارے موقف کے بالکل مطابق ہے، تو یہ مکمل ہوا۔ چوتھا اقتباس جو نا چوتھا مضمون پیرا، آگے 5واں پیرا جو نا ہم شروع کرتے ہیں۔ جو تیسرا پیرا نا، یہ ڈاکٹر لپی کا، اس میں ڈاکٹر لپی جو نا، جس کے جو آج پیچھے میں نے کتاب ایک آپ کو ایڈوائز کی تھی، روشن راہیں خواص رضویہ، جو لپی مٹیریا میڈیکا کا اردو ترجمہ ہے، جو ڈاکٹر زبیر نے کی، مکتبہ دانیال نے شائع کی ہے، تو اس کتاب سے کچھ اقتباس لے رہے ہیں۔ وہ اصل میں انگلش میں پرانی کتاب ہے، تو کاشی رام سے پہلے کی لکھی ہوئی ہے۔ تو ڈاکٹر لپی کے کتاب سے اقتباس سے ذکر کر رہے ہیں 3 جو جگہ ذکر کر رہے جہاں پر یہ سمفائٹم نے کام کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات ہے کہ لکھ دیں کہ ڈاکٹر لپی اس کی مفصلہ زیر علامات بیان فرماتے ہیں۔ نمبر 1، جب ہڈی یا ہڈی کی جھلی پر چوٹ آ جاتی ہے اور اس جھلی پر درد کو آرنیکا سے رفع کر دیا جاتا ہے، تو ہڈی یا ہڈی کی جھلی کا درد سمفاٹم سے جاتا رہتا ہے۔ اب یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے، یہ بالکل روٹا کے بالکل مطابق کی جا رہی ہے۔ وہاں پر ہم نے کہا کہ آرنیکا عضلات کی چوٹوں کے لیے ہے، اور روٹا ہڈیوں کی جھلیوں کی چوٹوں کے لیے ہے، اور سمفاٹم ہڈی کے ٹوٹ جانے کی میں ہے۔ اور یہاں پر جو لپی جو لکھ رہے ہیں نا، یہ ہماری بات کے ویسے خلاف لکھ رہے ہیں۔ ہم تو اس حق میں نہیں، کیونکہ یہ مجھے بھی بات ٹھیک نہیں لگ رہی، کیونکہ سمفاٹم جو ہڈی ٹوٹنے کی صورت میں استعمال ہوتی ہے۔ بہرحال آگے دوسرا کہتے ہیں، اگر منہ کی ہڈیوں پر کسی گیند یا دوسری ایسی چیز سے چوٹ لگ جائے تو سمفاٹم درد کو بالکل دور کر دیتا ہے۔ اب ایک دوسرا مقام بتا رہے ہیں، یہ ہمارے جو نا جو اصل خاصیت ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، وہ ہڈی کو جوڑنا، تو اس کے علاوہ ایک دوسری خاصیت آ گئی ہے، ایک دوسرا استعمال آ گیا، وہ یہ کہ آنکھ پر منہ پر جب گیند یا کوئی اور چیز لگ جائے، چوٹ آ جائے، تو اس پہ جو درد پیدا ہو، اس درد کو رفع کر دیتے۔ جس طرح والی بال کھیلتے وقت یا کوئی ویسے کوئی روڑا وغیرہ لگ جائے، تو اس سے چہرے پر یا آنکھوں پر کوئی زخم آ جائے، اس کا سمفاٹم ٹھیک کر جاتی ہے، مگر وہاں پر آرنیکا بھی کام کرتی ہے۔ آگے تیسرا، ایک آدمی کے گھٹنے پر گرنے سے سخت چوٹ آ گئی، زخم چند ہی روز میں درست ہو گیا، زخم کا کوئی نشان گھٹنے پر باقی نہ رہا، مگر گھٹنے میں سوئیاں چبھنے کا سا درد یا دیگر درد چھونے سے ہوا کرتا تھا، سمفاٹم کی چند خوراکوں سے درد رفع ہو گیا۔ اب یہ ایک تیسرا بتاتے ہیں کہ گھٹنے کے اوپر چوٹ لگ جائے، تو ظاہر بات ہے یہاں پر یہ جو جگہ بتا رہے یہاں پر آرنیکا بھی کام کرے گی، کیونکہ آرنیکا اگر گھٹنے پر چوٹ لگ جاتی تو آرنیکا بھی اس درد کو رفع کر دے گی، مگر وہاں پر سمفاٹم بھی کام کرے گی۔ اور اوپر جو دوسری جگہ بتائی تھی کہ اگر گیند وغیرہ کوئی چیز لگ جائے، وہاں پر سمفاٹم کام کرتے، وہاں پر آرنیکا بھی کام کرے گی۔ اور جو پہلی بات بتائی ہے کہ ہڈیوں کی جھلیوں پر درد اور چوٹ ہو جائے تو اس سے سمفاٹم کام کرے، وہاں پر روٹا بھی کام کرے گی۔ تو مجھے تو یہ لپی کی تینوں باتیں جو نا مشکوک ہی لگ رہی ہیں، کیونکہ تینوں جگہ، پہلی جگہ پر روٹا کام کر رہی ہے، اور دوسری جگہ پر تیسری جگہ پر آرنیکا کام کر رہی ہے، مگر یہ کہ سمفاٹم بھی خاصیت رکھتی ہے ان چیزوں کو دور کرنے کی، مگر اس طرح جو نا چیزوں کو علامات کو الجھانا نہیں چاہیے۔ جو چیز ہم واضح طور پر پہلے بیان کر چکے وہی چیز ٹھیک ہے۔
اور مزید میں اس چیز لپی کے ان تینوں بیانوں پر نا مزید میں بعد میں غور کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ جو بات فائنل ہو چکی ہے وہی بات ہے پہلے والی، کیونکہ وہ میں نے بے شمار کتابوں سے پڑھا ہے وہ والا۔ آگے 7واں پیرا، ڈاکٹر گریڈ لکھتے ہیں کہ شاید حرکت مثلا کشتی وغیرہ یا کثرت جماعت سے چاہے جریان ہی شروع ہو چکا ہو، پھر پیٹھ میں درد ہو جائے تو یہ دوا آنن فانن پیٹھ کے درد کو رفع کر دیتی ہے۔ یہ ڈاکٹر گریڈ نے جو بات کی ہے نا، یہی بات ہم کر چکے آرنیکا میں، کہ اگر جمع کے بعد جسم میں حرارت کا فقدان ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے، تو اس میں آرنیکا فائدہ دے گی، اس کے جسم کی حرارت کو بحال کرے گی۔ اور اس جگہ پر جو نیٹرمیور بھی جو نا وہ جمع کے بعد اگر شدید کمزوری ہوتی ہے تو وہ بھی کمزوری کو رفع کر دے گی نیٹرمیور۔ اور یہاں پر سمفائٹم میں بھی یہی چیز موجود ہے کہ کثرت جمع کے بعد اگر جریان ہو جائے یا کمر میں درد ہو تو وہ فوراً ان فان غائب ہو جائے گا۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ ہڈی جب جوڑ سکتی ہے تو باقی درد تو پھر چھوٹی چیز ہے نا۔ ایک درد ہوتا ہے، دوسرا عضلات کی چوٹ ہوتی ہے، تیسرا ہڈی ٹوٹنا ہوتا ہے۔ جب ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑ سکتی ہے تو عضلات کے درد کو اور ہڈیوں کے غلاف کے درد کو اور کمر کے درد کو ویسے ہی روک سکتی ہے وقتی طور پر۔ تو ویسے یہ اس بات سے جو نا چیز لگتی ہے کہ ڈاکٹر لپی کا کہنا بھی ٹھیک ہے کہ جب یہ زخموں کو بار سکتی ہے، خون کو روک سکتی ہے اور ہڈی کو جوڑ سکتی ہے، تو ظاہر بات ہے ہڈی اور گوشت کے درمیان جو ہڈی کے اوپر غلاف ہے اس کے اوپر اگر درد ہو تب اس کو بھی روک دے گی، ظاہر بات ہے۔ مگر ہے کہ اس غلاف کے جو مختص دوا ہے وہ روٹا ہے۔ ہڈی کے ٹوٹنے کی مختص دوا سمفائٹم ہے اور عضلات کی چوٹ کے لیے آرنیکا ہے۔ بہرحال چھٹا جو پیرا اس میں ہے کہ ڈاکٹر پی پی ویلز لکھتے ہیں کہ ہڈیوں کی چوٹیں سمفائٹم نمبر 30 اندرونی طور پر پلانے سے فوراً مندمل ہو جاتی ہیں، یعنی وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے مفصلہ ذیل بیان مریضوں کے متعلق فرماتے ہیں۔ اب انہوں نے 2 کیسے جو ڈاکٹر پی پی ویلز کے لکھے ہیں۔ نمبر 1، ایک 8 سالہ لڑکے کی کلائی کی ہڈی ٹوٹ گئی اور گزشتہ 2 برس کے عرصے میں اس جگہ پر معمولی سی چوٹ سے بار بار ہڈی ٹوٹ جاتی تھی۔ سمفائٹم کی 3 ہی خوراکوں نے اس لڑکے کو بالکل تندرست بنا دیا۔ یہ وہی بات ہے جو ہم پہلے کر چکے ہیں، وہ پہلوان کے حوالے سے اور ڈاکٹر ایلن کے حوالے سے، کہ ٹوٹی ہوئی ہڈی کو سمفائٹم جوڑ دیتی ہے۔ آگے جو مرکزی چیز ہے اس سمفائٹم کی علامت، مرکزی علامت۔ آگے دوسرا کیس، ایک 8 سالہ لڑکے کی بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی، سمفائٹم نمبر 3 یہ 30 سے، اور سمفائٹم ایک مدر ٹنکچر ہے کیوپٹنسی، اس سے اوپر ہے نمبر 3، اس سے اوپر نمبر 6، اس سے اوپر نمبر 12، اور اس سے اوپر ہے وہ 30، اس سے اوپر 200۔ تو کہتے ہیں کہ ایک 8 سالہ لڑکے کی بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی، سمفائٹم نمبر 3 کا ایک قطرہ 1 گلاس پانی میں ڈال دیا گیا، صبح اور شام اسی گلاس سے ایک چھوٹا چمچ پلایا جاتا رہا۔ 9ویں دن جب پٹی کھولی گئی تو ہڈی بالکل جڑی ہوئی تھی۔ ان 9 دنوں کے عرصے میں کسی قسم کا کوئی درد نہ تھا۔ ڈاکٹر پرٹ کو خود گلہری کے مقام میں اندرونی طور پر شگاف ہو گیا تھا۔ سمفائٹم مدر ٹنکچر لینے سے یہ بالکل درست ہو گیا۔ یہ 5واں جو پیرا نا مکمل ہے، اس کا خلاصہ کلام یہ کہ کلائی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کو جوڑ دے گی سمفائٹم، بہت جلد جوڑ دے گی، درد ختم کر دے گی۔ یہ وہی بات ہے جو ہم نے پہلے ایلن اور پہلوان کے حوالے سے بات ذکر کر دی ہے۔
ہاں، دوران کلام ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر کسی کی بار بار ہڈی ٹوٹ رہی ہو تو اس سے ہڈی کے جو ٹوٹنے کا رجحان ہے اس کو سمفائٹم روکے گی، روٹا اور آرنیکا نہیں۔ آرنیکا جو نا وہ جس کے چوٹ جلدی مندمل نہ ہوتے ہوں، اس کو جو چوٹ لگنے کا جو یہ چوٹ کا زیادہ اثر ہوتا ہو تو اس کے یہ اس رجحان کو آرنیکا روکے گی، مگر جس کی ہڈی بار بار ٹوٹ رہی ہو تو اس بار بار ٹوٹنے کے رجحان کو سمفائٹم روکے گی۔ تو دونوں میں فرق ہے۔ آخری پیرا، آٹھواں، یہ تھوڑی سی میرا ہے نمبرنگ اس میں غلط ہو گئی تھی۔ اس میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ وہ 7 پیرے، یہ 7 نہیں 8 پیرے۔ آٹھواں پیرا، کسی اعضاء کے کانٹے کے بعد کاٹنے کے بعد اگر اس اعضاء کے سر میں درد رہ جائے تو یہ دوا اکسیر کا حکم رکھتی ہے۔ تو یہ جو نا آپ کو پتہ ہے کچھ لوگوں کے ہاتھ یا پاؤں کٹ جاتے ہیں، کٹنے کے بعد اس کٹی ہوئی جگہ پر اگر درد باقی رہ جائے تو وہاں پر بھی یہ مستعمل ہے، اس درد کو ختم کر دے گی، تو وہاں پر آرنیکا بھی کام کرے گی۔ اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ سب سے بڑی بات جو اس دوا میں پائی جاتی ہے وہ ٹوٹی ہڈی کو جوڑنا۔ وہ اس طرح کہ ہڈی ٹوٹ جائے تو اب ہمارے دور میں تو ایسا ہوتا ہے کہ ہڈی جو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ اوپر پٹی لگاتے ہیں، پلیٹ وغیرہ لگا دیتے ہیں، وہ میڈیسن دیتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ وہ ایلوپیتھک میڈیسن نہ کھائیں، اس کی جگہ پر اگر آپ سمفائٹم کھائیں گے، مدر ٹنچر، اس کا طریقہ کار ہے کہ 1 کپ پانی میں 5 قطرے ڈالیں، صبح دوپہر شام وہ 1 کپ پئیں، پھر دوسرے دن پھر 5 قطرے ڈال کے 1 کپ میں وہ صبح دوپہر شام میں پئیں، پھر تیسرے دن اس طرح کر کے پئیں، ہڈی بہت جلدی جڑ جائے گی اور درد بھی نہیں ہوگا، اور ہڈی ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ جو سوزش آ جاتی ہے، جو درد ہوتا ہے، جو خون رک جاتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ مدر ٹینچر بھی رزلٹ دے گی، اور سمفائٹم جو ہے نا وہ اتھلٹی بھی رزلٹ دیتی ہے۔ اتھلٹی اگر استعمال کرنی وہ بھی جو ہے نا وہ ایک قطرہ، 1 قطرہ صبح، 1 قطرہ دوپہر، 1 قطرہ شام کو ڈیلی جو ہے نا وہ استعمال کر، ہڈی بہت جلدی جڑ جائے گی۔ اور ٹوٹی ہوئی ہڈی پر مرہم پٹی کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ اس کا مقام ہے۔ دوسرا مقام ہم نے بیان کر دیا، ڈاکٹر ایلن کا کہنا ہے کہ جو ڈھیلوں کی چوٹوں میں آرنیکا سے زیادہ اچھا رزلٹ دیتی ہے، مگر ہم کہہ چکے کہ آرنیکا بھی رزلٹ دیتی ہے، مگر ایلن کا کہنا ہے کہ یہ زیادہ اچھا رزلٹ دیتی ہے۔ اور تیسری بات جو نا گھٹنے کے اوپر اگر چوٹ لگ جائے، گھٹنے کیونکہ وہاں پر ہڈی ہے، وہاں پر اگر چوٹ لگ جائے، سویلنگ ہو جائے، تو لپی کا کہنا ہے کہ وہ سمفائٹم اس درد کو، سویلنگ کو روک دے گی، مگر وہاں پر آرنیکا بھی کام کرتی ہے۔ اور تیسری بات ہے کہ جمع کے بعد اگر کمزور سے کمر درد پیدا ہو یا جریان شروع ہو جائے تو اس کو کمر درد جریان کو فوراً سمفائٹم روک دے گی، اس میں جو نا 200 کی ایک ڈوز لینی پڑے گی۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اگر کوئی عضو کاٹ دیا جائے، کاٹنے کے بعد کٹی ہوئی جگہ پر درد ہو، اس درد کو یہ روکنے میں اکثیری حکم رکھتی ہیں، حتمی حکم رکھتی ہیں، تو یہ بھی بڑی ضروری چیز ہے۔ اور پانچویں بات کہ لپی کا کہنا ہے کہ ہڈیوں کے غلاف کے اوپر جو غلاف ہوتا ہے اس کے درد کو بھی روٹا کی طرح روک دیتی ہے، مگر وہ روٹا اس مقام پر زیادہ شہرت رکھتی ہے۔ ہڈی اگر ٹوٹے نہیں بلکہ ٹل جائے تو وہاں پر سمفائٹم نہیں کام آئے گی، وہاں پر کام آئے گی روٹا، ہڈی ٹل جائے۔